السلام علیکم۔ اسٹرانگ بیس اسکول ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ آج ہم جماعت ہفتم میں سبق نمبر 2 جس کا عنوان نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی پڑھیں گے۔ کہانی سننا اور سنانا ہمیشہ سے ایک دلچسپ اور پسندیدہ عمل رہا ہے۔ آپ نے بھی بہت سی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی۔ آج آپ جو کہانی پڑھیں گے وہ نہ صرف دلچسپ اور سبق آموز ہے بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سنائی تھی۔ اس کہانی میں 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں بارش اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ان سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان غار کے دہانے پر آ گری اور غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ تینوں میں جو سمجھدار تھا اس نے کہا ہم اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کر کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ پہلے شخص نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے اور کمزور تھے، میں ان کا خیال رکھتا تھا، میں گزارے کے لیے بکریاں چراتا تھا، شام کو بکریوں کا دودھ دوتا، پہلے ماں باپ کو دیتا پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن جنگل سے لوٹنے میں مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے جلدی جلدی دودھ دھوا اور والدین کے پاس کھڑا ہو گیا، انہیں نیند سے نہ جگایا، نہ ہی اپنی بیوی بچوں کو دیا۔ اے اللہ میرا یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، تو ہم پر رحم کر دے اور باہر جانے کا راستہ دے دے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی۔ پھر دوسرے شخص نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو مزید چٹان سرک گئی۔ اب تیسرے نے اپنے کنیز پر رحم کا واقعہ سنا کر اللہ سے دعا کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی اور تینوں کو باہر جانے کا راستہ مل گیا۔ بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نیک عمل کرنے سے بیکار نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا سے ہمیں برائی نہیں ملتی بلکہ اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں اچھا اجر ملتا ہے، لہٰذا ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب ہم سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 سوالات کے جوابات کتاب کی مدد سے فیر کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 2 ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جو الفاظ دیے گئے ہیں بیٹا عمل، راضی، سمجھدار، نیکی، برکت، خوشی خوشی، یہ تمام الفاظ کے جملے آپ نے فیر کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 مثال کی طرح الفاظ پر اعراب لگا کر مختلف الفاظ بنائیے۔ بیٹا زیر زبر اعراب لگانے کا مقصد ہے زیر زبر لگانا۔ زیر زبر لگانے سے الفاظ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، جیسے مثال میں دیکھیے بیٹا بھیڑ اور بھیڑ، چرانا چرانا، اس طرح کے تمام الفاظ آپ نے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الف کے اندر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں بیٹا، اس کا استعمال کرتے ہوئے سوال نمبر 4 کے بے میں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جیسے پہلے مثال میں ایک دیا گیا ہے آپ کو، اسی کی مدد سے آپ نے تمام جملے بنانے ہیں، لیکن متضاد کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ الٹ، جیسے صبح شام، دن رات، اس طرح کے الفاظ